جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ میرے لیے قابل احترام انسان وہ ہے جو اخلاقیات کا حامل ہے اور اپنی اچھائی میں عبادات کو شامل نہیں کرتا۔ عبادات کا حامل ہونا خود کے لیے اور اخلاقیات کا ہونا دوسروں کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک بہترین شخص وہی ہے جو سماج میں روشنی پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان اپنی اہمیت کھو دے تو اس کے لیے بہترین جگہ خاموشی ہے، کیونکہ وضاحت اسے کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی۔ الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے، مگر ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، دولت، اقتدار، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ان پتھروں سے مشکلات کی دیوار بناتے ہو یا کامیابی کا پل۔ جو بات تم دشمن سے چھپاتے ہو اسے دوست سے بھی چھپا کر رکھو، ہو سکتا ہے وہ کبھی تمہارا دشمن بن جائے۔ خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ عورت کو بس محبت والا لہجہ سمجھ میں آتا ہے۔ نرمی، پیار اور عزت سے بولو تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ کسی کو اتنی تکلیف مت دو کہ وہ انسان اپنی تکلیف کا اظہار رو کر کرے۔ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا تو وہ پھر ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، کیونکہ وہ ذات عدل کرتی ہے۔ جس مرد کی نظر میں محبت صرف لباس اتارنے کا نام ہے، اس کے لیے اس کی محبہ اور ایک طوائف میں کوئی فرق نہیں۔ کبھی کبھی قسمت ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ دنیا بدترین ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ وہ صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملاؤ تو پانی گندا ہو جائے گا۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، اس کا بیج کڑوا ضرور ہے لیکن پھل میٹھا ہوگا۔ جب تمہاری ضرورت سے زیادہ رزق ملنے لگے تو جان لو یہ کسی اور کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہے ہمارا دیکھنے کا انداز ہی غلط ہو۔ انداز نظر بدلیں، منظر خود بخود بدل جائے گا۔
عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے، لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اس کو نہیں بہکا سکتے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ لوگ کبھی غربت سے نکل نہیں سکتے جو یہ دو کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں مگر اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اور اللہ پر یقین تو رکھتے ہیں مگر محنت نہیں کرتے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے مشورے نہیں سننے پڑتے، اور ناکامی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ساری دنیا ہمارے لیے افلاطون بن جاتی ہے۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ جب آپ غصے میں ہوں تو کبھی بھی کچھ نہ کریں، آپ سب کچھ غلط کریں گے۔ اگر دل کو مار کر حالات سے سمجھوتا کر لینا خوشی کا نام ہے تو ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ لوگوں میں تقسیم کرو گے تو آباد رہو گے، لوگوں کو تقسیم کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔